بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت جو تجویز پیش کی گئی ہے وہ ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت اور یہاں کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو سماجی دھارے سے الگ کر دینے کی ایک سازش پر مشتمل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ بھارت ایسا ملک ہے جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے آئے ہیں، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی تہذیب اور کلچر کی حفاظت کرتے ہوئے امن و آشتی کے ساتھ اس ملک میں نہ صرف رہتے ہوئے بلکہ اس ملک کو ترقی پر لے جانے والے کاموں کو انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس ملک پر قابض انگریز کو یہاں سے بھگانے پر ملک کے باشندے کامیاب ہوئے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ ملک جمہوری بنا، یہاں کا دستور جمہوری بنا۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے ملک کے باشندے، یہاں کے بسنے والے سبھی انصاف پسند انسان یہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، یہاں کچھ فرقہ پرست طاقتیں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس ملک کے اقتدار پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، دلتوں کو، اقلیتوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو سماجی دھارے سے الگ کرنے کی کوشش۔ اس میں بہت سارے ان کے حرکتیں ہیں، کرتوت ہیں، جس میں ماب لنچنگ بھی ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھول دینے والے تقریریں ہیں، ہیٹ اسپیچز ہیں، چاہے وہ سیاسی ان کے جلسے ہوں، چاہے ان کے وہ مذہبی جلسے ہوں، کھلے عام چھوٹ دے دی گئی ہے اقلیتوں کے خلاف زہر گھولنے اور بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بہت سارے صوبوں میں ان تمام کارروائیوں کی سرپرستی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا کام وہاں کی ریاستی حکومتیں کرتی ہیں۔ یہ سلسلہ دلتوں کے خلاف بھی گزشتہ بہت بڑھ گیا، اور دلتوں کے خلاف مظالم میں اس وقت اتر پردیش سر فہرست صوبہ ہے، جہاں دلتوں پر مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہیں مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کے ذریعے بھی مسلمانوں کو بالکل نچلی سطح پر لانے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ مسئلہ تو ہے بہت بڑا مسئلہ، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ملک میں موجود تنظیمیں پیش تو کرتی ہیں اور اپنی تشویش کا بھی اظہار کرتی ہیں، لیکن اس کے سنجیدہ حل کی طرف کوئی رہبری نہیں کرتی۔ جمعیت علماء ہند الحمدللہ مسائل کا ادراک بھی کرتی ہے، بہت پہلے توجہ بھی دلاتی ہے، اور جب مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ اب ایک طرف تو جمعیت علماء نے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے نفرت کا جواب پیار محبت سے دینے کا اعلان کیا،
اور جمعیت علماء کے کارکنان پورے ملک میں برادران وطن کے ساتھ اسی طرح سلوک پہلے سے بھی کرتے چلے آئے ہیں، اور اس اعلان کے بعد اس میں اضافہ بھی ہوا۔ باقاعدہ صد معاونہ منچ منعقد کیا گیا، ایک شعبہ بنایا گیا، اور اس کے ذریعے اپنے پلیٹ فارم پر غیروں کو لا کر اسلام کے خلاف جو ان کے ذہن کو مسموم کیا جا رہا ہے اسے صاف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک نیا شعبہ قائم کر کے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم JEM یہ شعبہ قائم کر کے جسٹس ایمپاورمنٹ آف مائنورٹیز، یہ شعبہ قائم کر کے ہیٹ کرائم یا نفرت آمیز بیان ہو یا حرکتیں ہوں، ان سب کو جمع کر کے ایک دستاویزی شکل بنا کر کے ملک کے سامنے رکھا جائے، آئینہ دکھایا جائے کہ ملک میں دلتوں کے خلاف، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنے کی یہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ دستاویزی بنیاد پر آئینہ دکھانے کا کام کیا جائے اور انہیں جرم کے کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کرنے کا کام کیا جائے۔ یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، صوبوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے اور صوبوں کے ذریعے اضلاع میں توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن شاید صوبے، ضلع اور اس کے نیچے تعلق اس کی طرف وہ توجہ دے نہیں پا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہاں ہماری مقامی یونٹ، تعلقے کی یونٹ یا ضلعی یونٹ یا صوبائی یونٹ ذمہ دارانہ طور پر اس پورے واقعے کی تحقیق اور اس کے ثبوت دلائل اکٹھا کرے اور اپنی صوبائی یونٹ کے ذریعے وہ مرکز تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ سالانہ پورے ملک میں کیے گئے، چاہے وہ اقلیتوں کے خلاف ہوں یا مسلمانوں کے خلاف، ایک دستاویزی شکل بنا کر ملک کے سامنے آئینے کی طرح پیش کیا جائے تو لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے اور اس ضمن میں ٹھوس اور مؤثر قانونی کام کیا جا سکے۔ یہ مسئلہ ہے اور اس کے حل بھی دو تین، جیسے برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک اور صدبھاونا منچ کے ذریعے لوگوں کو قریب کرنا، اور آخری مرحلے میں یہ JEM نامی شعبے کو مضبوط کرنا۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ مذہب اسلام کی روح کو ہمارے نبی نے پیش کیا۔ یہاں مذہب کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ روئے زمین پر مذہب اسلام کا ماننے والا وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے موجود ہے۔ لوگوں میں کون کس مذہب کا ماننے والا ہے، مذہب اسلام نے اس سے بحث نہیں کی ہے۔ لہذا جب بھی ملک میں کہیں کوئی حالات آتے، مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، جمعیت علماء سر پر کفن باندھ کر سب سے پہلے میدان عمل میں آنے والی جماعت ہے، اور بلا تفریق مذہب لوگوں کو نفع پہنچانے کا، راحت رسانی کا کام کرنے والی جماعت ہے۔ یہ مذہب اسلام کی روح ہے، اس کو میں نے پیش کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعیت علماء جو اس وقت اپنے صدر محترم کی قیادت میں آج کے موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائزڈ بھی ہو رہی ہے، اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جمعیت علماء پورے ملک میں سرگرم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شعبے کی طرف توجہ دے کر اس کو مضبوط کرے
اور ان فرقہ پرست طاقتوں کو ننگا کرنے کا کام کریں۔ امید ہے کہ ہمارے تمام ساتھی اس شعبے کی طرف توجہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔